بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کا موضوع ہے موجودہ دور میں لاک ڈاؤن کے دوران گھروں میں اعتکاف کرنے کی گنجائش۔ اس کے پہلے بھی احقر عرض کر چکا ہے کہ عام دنوں میں مسجد میں جماعت کی تاکید اس درجے میں آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے گھروں میں آگ لگا دوں جو مسجد میں حاضر نہیں ہوتے ہیں۔ چنانچہ یہ مسلم کی روایت ہے، اور ابو داؤد کی روایت کے اندر آتا ہے کہ جو شخص اذان کی آواز سنے اور بغیر کسی عذر کے نماز کو نہ جائے اور وہیں پڑھ لے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو اس کے باوجود موجودہ دور کے اندر علماء نے اجازت دی ہے کہ وہ اپنے گھروں ہی کے اندر نماز نہ صرف پڑھیں بلکہ گھروں ہی کے اندر نماز جماعت سے پڑھنا افضل ہے۔ اور ایک اور چیز اس پر غور کرنا ہے کہ اعتکاف مسجد ہی میں گویا کہ کیا جاتا ہے، لیکن جامع مسجد میں کرنا افضل ہے تاکہ معتکف کو جامع مسجد جمعہ پڑھنے کی نماز کے لیے نہ جانا پڑے۔ اور موجودہ دور کے اندر علماء نے جمعہ تک کے قیام کی اجازت دے دی ہے کہ وہ گھروں کے اندر جمعہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو پھر ایسی صورت کے اندر یہ جو حالات ہیں ان میں گھروں کے اندر اعتکاف کی گنجائش کیوں نہیں دی جا سکتی؟ خاص طور سے ہم ایسے وقت کے اندر اگر ہم یہ کہیں کہ یہ مسجد حقیقی نہیں ہیں تو کم از کم یہ مسجد مجازی تو بن ہی جاتی ہے۔ آپ لوگ فقہی اصول فقہ کے اندر آپ نے ضابطہ پڑھا ہوگا کہ جب حقیقت متعذر ہو جائے، مشکل ہو جائے، اس پر عمل نہ ہو سکے تو پھر ایسے موقع پر مجاز پر عمل کیا جاتا ہے، مجاز ہی مراد لیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر مسجد نام جو ہے نا دراصل عمارت کا اور جس جگہ پر نماز قائم ہوتی ہو جو مسجد شرعی ہے اس کا نام ہے، لیکن اگر وہ نہ میسر ہو تو گھروں کے اندر جو مساجد ہیں ان میں بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے، اس میں اجازت دی ہے ہمارے علماء نے۔ اور چنانچہ دوسری روایتوں کے اندر بھی آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھروں کے اندر مسجدوں کو بنانے کا حکم فرمایا ہے اور ان کو صفائی اس کی ستھرائی کی جائے، جیسا کہ دیکھیں حدیث نمبر 26385 میں الترغیب و ترہیب کے صفحہ نمبر 279 پر جو ہے نا یہ روایت موجود ہے۔ اسی طریقے سے نائل الاوطار کے صفحہ نمبر 179 جلد نمبر 2 میں یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھروں کے اندر مسجد کو قائم کرنے کی اجازت دی تاکہ جو ہے نا وہ اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھ سکے۔ ہمارا کہنا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ موجودہ دور کے اندر ہم ان مساجد کو جو گھروں کے اندر جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں عارضی مسجد ہے اس کو مجازی مسجد کے درجہ گویا کہ دیا جا سکتا ہے، چونکہ حقیقت پر حقیقی جو مسجد ہے اس پر عمل ان حالات کے اندر جو ہے نا دشوار ہے۔ اور ایک فقہی ضابطہ ہے کہ اگر کسی جگہ پر کسی چیز کو پورا نہیں حاصل کیا جا سکتا ہے تو اس کو پورا چھوڑا بھی نہیں جائے گا، مطلب یہ کہ جتنا حاصل ہو سکتا ہے اتنا حاصل کیا جائے گا، یعنی الشیء ان لم یحصل کلہ لا یترک کلہ۔ لیکن اس کا مفہوم یہی ہے کہ اگر کہیں پر کوئی چیز پوری حاصل نہ ہو رہی ہو تو جتنی حاصل ہو رہی ہو اتنا حاصل کیا جائے گا۔ اس لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو موجودہ دور میں اگر ہم مسجد حقیقی میں جو صحیح درجہ مسجد شرعی میں جو صحیح طریقے پر گویا کہ مسجد ہے اس کو ہم حاصل نہیں کر پا رہے ہیں تو جس جگہ پر نماز باجماعت ادا کی جا رہی ہے اذان و اقامت کے ساتھ میں نا، وہاں پر کم از کم اس کی گویا کہ اجازت ہونی چاہیے، اس کو مسجد کا حکم گویا کہ دیا جانا چاہیے تاکہ اس میں اعتکاف کیا جا سکے۔ پھر ایک چیز اور بھی سوچنا چاہیے کہ مساجد جو ہے نا وہ اللہ کا گھر ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، احادیث کے اندر ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مساجد کے علاوہ دیگر اور جگہوں پر اللہ کو نہیں پکارا جا سکتا۔ جو ہم اللہ کے در پر ڈٹنے کی بات ہم کرتے ہیں تو اللہ کا در ایک اعتبار سے تو ہمارے اسلام میں تو ہر جگہ ہے۔ یہ تو غیر مذاہب کے لوگوں کے یہاں ہے کہ ان کے یہاں عبادت صرف وہ جو مذہبی مقام ہوتا ہے اسی کے اندر عبادت کی جاتی ہے، دوسری جگہ پر عبادت ہو ہی نہیں سکتی، یہ تو ان کے یہاں ہے۔ ہمارے یہاں تو ہر جگہ ہم اللہ کو پکار سکتے ہیں، اللہ کے سامنے اپنی حاجتوں کو رکھ سکتے ہیں، اللہ کے سامنے جو ہے نا ہم گڑ گڑا سکتے ہیں۔ تو ایسی مجبوری کی حالت کے اندر جب ہم گھروں کے اندر ہیں اور مسجد میں ہم نہیں جا سکتے ہیں، دشواری ہے،
ہے نا، مخصوص لوگ ہی وہاں پر جا سکتے ہیں، تو اس کے اندر گویا کہ اجازت بالکل واضح طور پر ہونا چاہیے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ تو سنت کفایہ ہے، تو سنت کفایہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ایک آدمی اس سنت کو ادا کر کے دوسرے کے لیے جو ہے نا کرنے کی اجازت نہ دی جائے۔ تراویح بھی سنت کفایہ مال جماع ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ محلے میں ایک جگہ جماعت ہو جائے تو دوسری جگہ پر جو ہے نا جماعت نہ قائم کی جائے، بلکہ علامہ شامی نے جو مثال دی ہے اعتکاف کے مسنون ہونے کی، وہ بالکل تراویح کے ساتھ ہی اس کی مثال دی ہے، لیکن سب کے لیے ہے۔ اسی طریقے سے اگر اعتکاف جو ہے وہ اگر ایک آدمی نے کر لیا تو اگر جیسے ساقط ہو گیا، لیکن اس سے کہاں سمجھ میں بات یہ آتی ہے کہ دوسرے لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے۔ اہم چیز جیسا کہ میں نے اس کے پہلے بھی بتایا تھا کہ بھائی سب سے پہلے تو افضل یہی ہے کہ مسجد شرعی ہو، ہے نا، جہاں پر جو مسجد کے نام پر وقف بھی ہو اور وہاں پر با جماعت نماز ہو رہی ہو۔ دو چیزوں کا نام ہے، مسجد روح کا بھی اور اس کے گویا کہ جسم کا، یعنی جو زمین وغیرہ ہے، لیکن حقیقت میں جو اصل چیز ہے وہ روح ہی ہوا کرتی ہے، اور خاص طور سے ایسی جگہ پر جب کہ ہم کو مسجد شرعی کا نظم نہیں ہو پا رہا ہے، تو کم از کم مسجد جو مجازی ہے یا جہاں پر مسجد والا عمل ہو رہا ہے، اذان اقامت کے ساتھ جماعت قائم کی جا رہی ہے جن گھروں کے اندر، تو اس کو بھی گویا کہ مسجد کا درجہ حاصل ہو جائے گا وقتی طور پر، جب تک یہ حالات رہیں گے۔ دوسری چیز جو ہے نا، اعتکاف کا مقصود کیا ہے؟ لیلۃ القدر کی تلاش۔ تو لیلۃ القدر کی تلاش جس طریقے سے مسجد کے اندر ہو سکتی ہے، ویسے ہی گھروں کے اندر بھی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک بات اور بھی ہم کہتے ہیں کہ اس مسئلے کے اندر ایک محمد ابن عمر لبابہ المالکی ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اعتکاف جو ہے نا وہ ہر جگہ ہو سکتا ہے، اعتکاف کو ہر جگہ کیا جا سکتا ہے۔ جب کوئی فقیہ اختلاف کرتا ہے تو اختلاف العلماء رحمت، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ مخصوص حالات کے اندر ایسے جو اقوال ہیں جن کے اندر تفرد پایا جاتا ہے، تو ان کو ہم عذر کی حالت میں، مجبوری کی حالت میں ہم ان کو اختیار کر سکتے ہیں، تو ان کے اس قول کو بھی لیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ جو ہے نا علامہ ابن حجر نے اپنی کتاب فتح الباری جو بخاری کی شرح ہے، اس کے صفحہ نمبر 272 جلد نمبر 4 کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ محمد ابن عمر لبابہ المالکی جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اعتکاف ہر جگہ کے اندر کیا جا سکتا ہے، تو ان کے اس قول کو بھی وہاں پر لے جانے کی گنجائش نکلتی ہے ان حالات کے اندر، اور جب تک یہ حالات ہیں تب تک یہ حکم رہے گا۔ اگر اس بیچ میں لاک ڈاؤن ہٹ جاتا ہے تو پھر وہ حکم اس کا نہیں رہے گا، اس لیے کہ الضرورۃ تبیح المحظورۃ اور والضرورۃ تقدر بقدرہا، یہ ضابطہ ہے تو اس ضابطے کو اپنی جگہ پر رکھا جائے گا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب جب مسجد نہیں ہوگی تو پھر اس پر اعتکاف ہی واجب نہیں ہوگا۔ ارے بھائی، مسجد کا بنانا ایسی جگہ پر، ایسی بستی پر جہاں مسلمانوں کی آبادی ہو، ہے نا، اور تو ایسے ان کے اوپر واجب کے درجہ رکھتا ہے کہ وہ مسجد کو بنائیں۔ اگر وہ مسجد نہیں بناتے ہیں تو گنہگار ہوتے ہیں، اور اگر وہ وہاں مسجد نہیں ہے تو ایک مسجد نہ ہونے کا گناہ اور دوسرا پھر اس میں اعتکاف نہ کرنے کا، یہ تو ڈبل گویا کہ مجرم ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے مفتی عبدالرحیم صاحب نے فتاوی رحیمیہ کے اندر مصلی پر جہاں جو مسجد نہ ہو وہاں پر اعتکاف کرنے کی اجازت دی ہے، یا جہاں مسجد رہی ہے اور شہید ہو گئی ہے تو وہاں پر جو ہے نا اعتکاف کرنے کی اجازت دی ہے، چونکہ وہاں اور کوئی دوسری مسجد نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر کہیں کوئی مسجد بند ہو جاتی ہے موجودہ لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے، تو نہ یہ کہ وہاں سے اعتکاف ان سے ساقط نہیں ہوگا، بلکہ ان کے ذمے اس کا دوسرا بدل اختیار کرنے کی ان کے لیے ضرورت ہوگی کہ یا تو وہ کسی مصلی کو بنائیں، اور موجودہ دور کے اندر مصلی کا بنانا بھی بہت مشکل ہے، تو پھر ایسے موقع پر لا محالہ ایسی جگہوں پر حکم یہ ہوگا کہ وہ گھروں کے اندر اعتکاف کریں، اور کم از کم اس بستی میں یا اس شہر کے اس محلے کے اندر کم از کم ایک آدمی اگر اعتکاف نہیں کرتا ہے تو وہ سب گویا کہ گنہگار ہوں گے۔ واللہ اعلم بالصواب۔